السلام علیکم، شرائع دسوق سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے ایک مقدمہ تھا اور اس مقدمے کی رودات بہت مختصر سی ہے۔ اٹارنی جنرل پیش ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فیض آباد دھرنا کمیشن فیض آباد دھرنا کیس کا جو ججمنٹ ہے اس پر عمل درآمد کے لیے وفاقی حکومت نے ایک کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے نیچے کمیشن تشکیل دیا ہے اور وہ کمیشن اپنی کارروائی کر رہا ہے۔ اس میں جنرل فیض کا بیان بھی شاید ریکارڈ ہو چکا ہوا ہے، اس کے اندر اور بھی بہت سارے بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں، لیکن کمیشن کو مزید وقت چاہیے تھا اور وفاقی حکومت نے نہ صرف کہ اس کے ایک TOR کے اندر جو ہے وہ منظوری لی ہے، آج عدالت سے ایک اور TOR اس میں داخل کر کے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے 14 فروری تک کے لیے اس کے ٹائم میں اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ 22 جنوری کے بعد لگنا تھا۔ 22 جنوری آج تھی اور 22 جنوری کے حوالے سے پھر ایک CM داخل کی گئی تھی وفاقی حکومت کی، تو وہ الاؤ کر دیا۔ اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو دسمبر میں ایک حکم جاری کیا گیا تھا ایک سیاسی جماعت بالخصوص TLP کے حوالے سے، اس کی رجسٹریشن، اس کے فنڈز کے حوالے سے، جو پرانی انویسٹیگیشن الیکشن کمیشن کی تھی اس کو فالٹی قرار دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اس کا تھارو جو ہے وہ سرچ کر کے اور ان سے ایک رپورٹ جو ہے وہ داخل کی جائے اس فیض آباد دھرنے کی کیس کی ڈائریکشن کی روشنی میں۔ تو الیکشن کمیشن نے آج کہا کہ انہوں نے اپنی رپورٹ داخل کر دی اور وہ سربمہر رپورٹ ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ جب ہم 14 فروری کے بعد جب یہ اس کی سماعت ہوگی تو پھر اس سربمہر جو رپورٹ ہے اس کو کھول کے اور پھر اس کے اوپر دیکھا جائے گا کہ آیا یہ عدالتی احکامات کے مطابق اس پر عمل کیا گیا یا نہیں، اور پھر اس پر ایک مناسب آرڈر جاری کیا جائے گا۔ دوسری طرف جو ہے وہ آج ایک یہ ہوا کہ آج سوشل میڈیا کے اندر بڑا شروع ہوگا رہا، ایک سپریم کورٹ کی طرف سے سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہدایت نامہ آیا صحافیوں کے حوالے سے، اور اس میں یہ تھا کہ فوٹیج نہیں بنا سکتے ہیں پریمیسز بلڈنگ کے اندر سپریم کورٹ کی، اور اس میں یہی تھا کہ سرچ کے ساتھ آپ جائیں گے، اور پھر اس طرح کے پہلے بھی کچھ ڈاکومنٹس مانگے گئے تھے، لیکن وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم یہ ہماری روٹین کی کارروائی ہے جس میں نئے آنے والے تاکہ ان کے ریکارڈ کے اندر ہیں، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو بنا کے پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا، اور جو کچھ صحافی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کو باہر رکھنے کے لیے یہ کیا گیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ 70 صحافیوں کی لسٹ آئی اور ان میں ان کے نام شامل تھے، تو کئی نے تو کہا ہو میرا تو ولاگ ہی اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اینی ویز ان کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے یا ان کا جو ان کی سیاست ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس موضوع پر میرا ساتھ دیں گے جناب حماد حسن صاحب۔ حماد حسن صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا۔ حماد صاحب جو ہیں وہ سننا TV میں صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی رہے ہیں، اور ان کی ابھی جو حالیہ کتاب آئی ہے صاحب قلم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب کتاب بھی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی سیاست آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی سیاست کو، آپ کا تعلق بھی KP سے ہے۔ تو KP سے تو قیوم بھائی سیاست کو نہیں دیکھا جاتا، سیاست کو تو اپنی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ سیاست پورے پاکستان میں ہو رہی ہے اور عمران خان پورے پاکستان میں تقریباً مقبول ہیں، اور KP میں ان کی مقبولیت زیادہ ہے۔ 2014 میں ان کی پہلی حکومت بھی KP میں بنی تھی اور یقیناً ان کی مقبولیت بہت ہے، البتہ ان کی سیاست اور مقبولیت میں ایک تضاد واضح ہے۔ تو مقبول تو وہ اس وقت بھی تھے جب وہ 92 کے اندر ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے، وہ اس وقت ایز اے پلیئر مقبول تھے۔ سیاستدان وہ 96 میں بنے تھے، تحریک انصاف 1996 میں بنی، لیکن 2011 30 اکتوبر 2011 تک کوئی مقبولیت نہیں تھی PTI کی، اور پھر اچانک 2011 کو ان کی مقبولیت کو پر لگ گئے تھے، اور تقریباً 2-3 سال بعد وہ KP میں برسر اقتدار بھی آئے تھے، اور پھر اس کے بعد 2018 میں وہ مرکز میں بھی اقتدار میں آئے۔
لیکن ان کی سیاست کے حوالے سے ہم بات کریں گے. نہیں مقبولیت تو سیاست یقیناً پر آپ ان کو کی کیا اعتراض ہے ان کی؟ وہ تو کہتے ہیں سیاست وہ ایماندار ہیں، عدالت نے ان کو صادق و امین کا سے- سرٹیفکیٹ دیا اور وہ سارا کچھ، اور پھر اس کے بعد بڑی اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں وہ. دیکھیے ان کی سیاست کو ہم ہر اینگل سے دیکھیں تو بحیثیت سیاستدان وہ انتہائی ناکام ہیں. گو کہ وہ ایک سیلیبریٹی تھے، ایک بہت بڑے کھلاڑی تھے، ایک کامیاب کرکٹ ٹیم کیپٹن تھے، اور ہر حوالے سے وہ شہرت بجا، اس سے کسی کو انکار نہیں. وہ مقبول بھی بہت ہیں بحیثیت سیاستدان، لیکن سیاسی حوالے سے وہ انتہائی ناکامیوں سے کیسے آپ یہ دوچار بار ہیں. بار مسلسل ایک بات کر رہے ہیں کہ سیاسی حوالے سے ناکام؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا آپ کو سیاست میں کون سی ایسا واقعہ تھا جو لگا کہ یہ سیاسی ناکامی ہے؟ دیکھیے میں موجودہ جو معروضی صورتحال ہے اس کی طرف بھی آتا ہوں. لیکن 2014 میں کے پی میں ان کی حکومت بنی، اور اس حکومت نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ ہم انہیں نواز شریف کے مقابل لے آئے. یعنی نواز شریف سے اگر ہم اختلاف بھی کریں تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹس وہ لے کر آیا تھا اس ملک میں. سی پیک بھی ہے، موٹر وے بھی ہے، سی پیک تو بہت کچھ پاکستان ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں اس کا نہیں، لیکن آغاز لیکن ہوا، لیکن اس کو لیکن بنیادی طور پر کنٹینیوٹی رکھی انہوں نے اس کو. کنٹینیوٹی، لیکن زیادہ کام میاں صاحب نے کیا. ٹھیک ہے، یہ تو ایک کنسپچول سائڈ کے اوپر انہوں نے ہاں. تھا، ان کا تھا، لیکن گراؤنڈ لیکن پہ جو کام عمران کیا گیا. خان کی بات ہم کرتے ہیں تو صحت کارڈ کے علاوہ اور کون سا ایسا بڑا صحت پروجیکٹ کارڈ ہے؟ بھی جو ہے وہ تو پنجاب گورنمنٹ کے لیکن اندر، وہ تو بے نظیر انکم نہیں سپورٹ بھی وہ تھا. وہ تو صحت ہر کارڈ پچھلی حکومت کے گورنمنٹ پاس نون کوئی لیگ نہ کی کوئی گورنمنٹ نے تھا. پروجیکٹ ہوتا ہے. عمران خان یقیناً یہ ایک اچھا پروجیکٹ تھا اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا. لیکن بحیثیت سیاستدان ہم بات کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ سر اس کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ پرائیویٹ کلینکس اور وہ تو کھل گئے، لیکن وہ پیسہ جو سرکاری ہاسپٹلز کے اندر عام غریب آدمی کے لیے میسر تھا وہاں پہ ختم ہو گیا، اور سرکاری ہاسپٹلز کی حالت خراب ہو گئی، اور اس کے نام پر لوگوں نے پیسے بھی بہت بنائے. دیکھیں انتظامی حوالے سے اس پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے، لیکن کم از کم وہ ان پروجیکٹ کی نسبت تو بہتر تھا. وہ جو ملم جبا تھا، وہ جو سونامی بلین ٹری تھے جس میں کرپشن بہت ہوئی اور فائدہ کوئی نہیں ہوا. اس سے کم از کم BRT اس سے پشاور بی آر ٹی کم از کم اس سے، یا بی آر ٹی کو بھی ہم اس کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں کہ کم از کم اس کا فائدہ بھی عوام کو پہنچا. لیکن جب ہم ذرا وسیع لیکن وہ تناظر، پروجیکٹ جو ہے پھر 100 ارب روپے سے بھی زیادہ کاسٹ کر گیا جو انہوں نے یہ تو 4 ارب میں بنا رہے دیکھیں یا 14 ارب میں. آپ خامخواہ عمران خان کے پیچھے پڑ گئے. نہیں میں تو کہا انہی کی بات ہے نا، وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ میٹرو سروس اتنے میں بنا دیں گے، لیکن دیکھیں اس کے اندر یہ شاید دیکھیں میں اسی پشاور شہر میں رہا ہوں. بی آر ٹی کا یقیناً پشاور کے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس ہیلتھ کارڈ کا بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی، کچھ کرپشن، کچھ انتظامی ناکامیاں، وہ معاملات تھے، لیکن بہرحال فائدے ہوئے. لیکن سونامی بلین ٹری یا ملم جبا یا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا، اور اس میں کرپشن بہت بڑی ہو گئی، اور جنہوں نے کی وہ اس وقت محفوظ ہاتھوں میں ہیں. تو ہم محفوظ ہاتھوں میں وہ محفوظ ہاتھوں میں جن لوگوں پہ وہ کرپشن کے الزامات تھے نا، وہ بلین ٹری یا سونامی یا ملم جبا، اس کے الزامات تو ڈائریکٹ عمران خان پہ نہیں ہے. وہ تو ناکامی، آپ ناکامی پھر کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ کہ اگر ایک شخص وہ ہے بھی، اور یہ ٹھیک ہے کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، اس کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آگے بھی بہت سارے معاملات ہیں. کیا ہے؟ بھائی دیکھیں عمران خان کی اس وقت ہم موجودہ معروضی صورتحال کی بات کرتے ہیں. وہ جیل میں ہے نا، ان کی پارٹی پر بہت مشکل وقت ہے. میرا موقف وہی ہے کہ 2011 سے 2020 تک بہت کچھ ہوا تھا، لیکن بنی گالا کی ریگولرائزیشن سے لے کر صادق و امین تک، لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو رہا تھا. اور اب بات کر رہے تھے عمران خان کی سیاست کے حوالے سے. تو کیا آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ کیا میں تو پالیٹکس کے اوپر میں تو سمجھتا ہی نہیں ہوں سیاست کو. آپ صرف جوڈیشل معاملات پہ بولتے ہیں. دیکھیں قیوم بھائی، سیاسی طور
پر عمران خان پاکستان کے ناکام ترین سیاستدان ہیں، پاکستانی تاریخ کے ناکام ترین سیاستدان ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب سوال کرتے ہیں تو اس میں نیچے لکھا ہوتا ہے مثال دے کر واضح کریں۔ میں مثال دیتا ہوں، آتا ہوں تاریخ کی طرف آتا ہوں۔ وہ پاکستان کے مقبول ترین سیاسی لیڈروں میں سے ہیں۔ مقبول ترین فاطمہ جناتی، مقبول ترین بھٹو تھے، ایک مخصوص وقت کے لیے اصغر خان بھی مقبول تھے، بھٹو کے متبادل کے طور پر سامنے آئے تھے۔ مقبول بے نظیر بھٹو تھی، مقبول نواز شریف تھے اور مقبول عمران خان ہے، لیکن اسی مقبولیت کو وہ اپنی سیاسی کامیابی کا زینہ نہ بنا سکے دوسروں کی طرح، اور اس کے وجوہات ہے۔ بھائی کامیابی یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف اقتدار میں پہنچے، اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی تو بس 2018 RTS کی سیڑھی پہ قدم رکھا اور آپ اقتدار میں پہنچے۔ یہ کامیابی، یہ ساری چیزیں تو سامنے ہیں نا۔ ایک منٹ کریم بھائی مجھے بولنے دے، یہ صرف کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ بھی ہے کہ جب مشکلات اور ابتلا کا وقت آئے تو لیڈر کا ویژن کیا ہوتا ہے اور وہ اس میں سے کیسے نکلتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، فاطمہ جناح ایوب خان کے مقابلے پر آئی۔ فاطمہ جناح قائد اعظم کی بہن تھی، لیکن اس کا سب سے بڑا سپورٹر جو تھا وہ باچا خان کا بیٹا ولی خان تھا۔ یہ فاطمہ جناح کا ویژن تھا، اس کی قابلیت تھی کہ اس نے ان شدید مخالفین کو اپنے ساتھ میں لا لیا تھا۔ نوابزادہ نصر اللہ صاحب تھے، بہت سارے سیاسی لیڈران ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ بھٹو صاحب جب اقتدار میں تھے تو ولی خان کی جماعت پر حیدرآباد ٹریبونل بنا دیا تھا، اور ولی خان اپنے تمام ساتھیوں سمیت، بلور کے 4 بھائی تھے، صرف غلام بلور اس وقت سیاست میں تھا، لیکن چاروں بھائی حیدرآباد ٹریبونل میں اندر تھے، اور ارباب سکندر خان خلیل بہت سارے لوگ۔ لیکن جب بھٹو صاحب پر ضیاء الحق نے مارشل اللہ لگائے تو نصرت بھٹو باہر نکلی اور ان مخالفین کو بھی ساتھ میں لانے میں کامیاب ہو گئی اور MRD تشکیل دی، اور MRD نے ضیاء الحق کو بہت پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اگر افغان جہاد بیچ میں نہ آتا تو ضیاء الحق کو استعفیٰ تک لے کر آیا تھا MRD۔ پھر نواز شریف نے احتساب اور سیف الرحمان کے ذریعے اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، لیکن کلثوم نواز باہر نکلی، اور جب نواز شریف اٹک قلعے میں تھے تو وہ ARD بنا گئی اور مشرف کے مقابلے پر تمام مخالفین کو اکٹھا۔ عمران خان نے کس کو اکٹھا کیا؟ کون سا سیاستدان اس کے ساتھ جا ملا ہے؟ یعنی یہی تو وقت ہے نا کہ آپ تمام سیاستدانوں کو ساتھ میں لاتے، آپ ایک طاقتور سیاسی بیانیہ تشکیل دیتے، اتحاد قائم کرتے، لیکن جب لیڈر کا رویہ یہ ہو کہ میں آرمی چیف کے علاوہ کسی سے مذاکرات نہیں کروں، سب چور ہیں، تو پھر سیاسی اتحاد کہاں سے تشکیل پائے گا؟ اچھا، ویسے یہ بھی ایک بہت بڑی سیاسی غلطی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک طرف آپ باجوہ جو ہیں ان کو مختلف القابات سے نوازتے ہیں، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ آپ چوری چھپے ایوان صدر کے اندر ملاقاتیں کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑی تھی۔ تو وہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن جو ہے اور پھر جب بس یہ ہم 2-3 منٹ ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ کل اس سوال پر بھی چھوڑے چاہتے ہیں ہم، بلکہ یہاں پہ کہ جب عدم اعتماد کی تحریک ہوئی، جمہوریت پسند ہونے کا تعلق تو یہ تھا کہ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھ جاتے، 150 سیٹیں ہوں آپ کے پاس قومی اسمبلی کی، اور آپ قومی اسمبلی سے غائب ہو جائیں، 9 اپریل 2022، اور پھر استعفے دے کے چلے جائیں۔ تو بجائے اس کے وہاں پہ بیٹھے، میں نے کہا 3-4 مہینے کے اندر آپ نے یہ 2 ووٹوں کی اکثریت یا 3 ووٹوں کی، اس سے 7 یا 8 ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کتنے 178 79 آئے تھے، کچھ اس طرح تھا، بہت معمولی اکثریت تھی۔ تو آپ کے پاس انٹیکٹ بھی رکھتے، آپ اپنا پولیٹیکل کیپٹل بھی آپ اپنے پاس بطور اپوزیشن لیڈر اپنی ایک جو ہے وہ سے بھی رکھتے، لیڈر آف دی اپوزیشن پہ کوئی ہاتھ ڈالے تو ایک یہ پوری انٹرنیشنل نیوز بنتی ہے، انٹرنیشنل نیوز۔ تو اینی ویز بہت ساری چیزیں ہیں، اور انٹرنیشنل سیلیبریٹی وہ ہے، بہرحال اس سے انکار نہیں ہے، لیکن باہر جا کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے سیاسی مخالفین کے بارے میں وہ کہتا ہے مونچے کاٹ دوں گا، AC اتروا دوں گا۔ جب یہ رویہ ہو تو پھر آپ سیاستدان کی حیثیت سے آپ کا کیا رول رہ جاتا ہے؟ اچھا چلیں، مطلب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک موضوع بہت بڑا موضوع ہے، اس کے اوپر ہم دیکھتے رہیں گے، آئندہ بھی آپ سے جو ہے رہنمائی لیتے رہیں گے آپ کے خیالات سے،
دوسری طرف یہ کہ کل جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی جو ہے کل ان کا پیش ہو کل رہی کیس ہے، کل کیس لگا اور اس کیس میں جن فیض کو بھی نوٹس جاری ہوا تھا پچھلی سماعت کے اوپر. تو آ جائیں گے. اب یہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو اپنا رائٹ آف ڈیفenس جو ہے وہ کریں گے، یا دیکھتے ہیں کل کی سماعت دیکھتے ہیں کہ کس کس کا جواب آیا، کس کس کا نہیں آیا، اور پھر یہ سماعت جیسے کیسے آگے بڑھتی ہے. تو جناب بہرحال بہت سارے موضوعات تھے، ہم نے سوچا کہ اس لمیٹڈ ٹائم کے ساتھ آپ کے ساتھ کچھ شیئر کیا جائے. عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اب تک کے سیکیورٹی سچویشن اسلام آباد کے اندر کچھ سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے کئی یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی بند کر دی گئیں، اور آج سرچنگ بھی ہوئی. سپریم کورٹ کے اندر بھی بم ڈسپوزل اسکواڈ جو ہے وہ بھی آیا وہاں پہ. تو ان تمام حالات کے اندر جو ہے وہ اب یہی ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں. تو جنوری 18 کتنے دن ہو گئے؟ تقریباً 8 اور 8 17-18 دن رہتے. 16-17 دن جو ہیں. دیکھتے ہیں عوام اپنا فیصلہ کس کے حق میں دیتے ہیں. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایک لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.